السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کھانے کے آداب ہم پڑھ رہے تھے اس سے پہلے لیکچر میں۔ کھانے کا پہلا ادب یہ تھا کہ آدمی اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اور جب ظاہر سی بات ہے انگلیوں کو چاٹنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو پلیٹ کو ویسے چھوڑنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی پلیٹ بھی چاٹ لینے کا اور ہاتھ بھی چاٹ لینے کا، ایک بھی دانہ اللہ کی نعمت ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی 3 وجہ بتایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹنے کا یا پلیٹ چاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس کی 3 وجہ۔ نمبر 1 برکت۔ برکت کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، ہم کو برکت نہیں ملی، تمہارا لاس کیا ہے؟ پیٹ نہیں بھرے گا تو اکثر سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، چاہے جس کو برکت ملتی ہے اس کا بھی بھر جاتا ہے، جس کو نہیں ملتی اس کو بھی برکت نہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ چلے، برکت کا یہاں جو معنی ہے کہ پتہ نہیں کون سے دانے میں برکت ہے، جو کھائے اس میں برکت تھا، یا جو گر گیا اس میں برکت تھا، یا جو ہم نے ہاتھ میں لگا کے لے آ کے بیسن میں دھو دیا اس میں برکت تھا۔ تو برکت اگر نہیں ملتی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے، کھانے سے جو آپ کو طاقت ملے گی وہ طاقت اللہ کی عبادت میں نہیں لگ سکتی ہے۔ برکت کا معنی کیا ہوا؟ آپ نے جو کھایا ہے، بدن میں جو ملے گا، اس سے جو طاقت بنے گی، وہ طاقت اللہ کی عبادت اور بندگی کے کاموں میں نہیں لگ سکتا، وہ اللہ کے نافرمانی کاموں میں لگے گا۔ تو یہ برکت کا مطلب یہ ہو کہ آپ جو کھائیں گے، اگر آپ کو برکت ملی ہے، جو آپ کھائیں گے انشاءاللہ اس سے جو طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ یہ برکت کا معنی یہاں پہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہاضمہ بہتر رہے گا، اور تیسرا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مزید دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور نعمت کو ضائع نہ کرنا، ایک ایک دانے کو چن کے کھا لینا، یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ آتے ہیں دوسرے ادب پہ۔ پہلا ادب تھا کہ پلیٹ کو اور ہاتھ کو صاف کر لینا۔ کبھی آپ ہوٹل پہ کھائیں نا، تو ایسا پورا پلیٹ کو ایک دم رگڑ رگڑ کر کے چاٹے، تو ہوٹل والا کبھی جب نہیں جانتا نا، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، تو ہوٹل والا آتا ہے، کچھ اور چاہیے بھائی، اس کو لگتا ہے نا کہ پیٹ نہیں بھرا ہے اس آدمی کا۔ ایسے کئی لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ مولانا ہم لوگ گاؤں جا رہے تھے، راستے میں ہوٹل پہ رکے، اب جو کھائے تو ایک دم پورا صاف کر لیے، اب اس کو کیا معلوم یہ کیوں چاٹ رہا ہے، وہ سمجھا کہ شاید اس کا پیٹ بھرا نہیں ہے، ذائقے دار رہا ہوگا، اس کو اور چاہیے تھا، اب وہ پیسے کی وجہ سے بول نہیں پا رہا کہ اور لے آؤ پلیٹ، تو وہ باقاعدہ پوچھنے لگ گیا کہ بھائی اور چاہیے کیا؟ تو اس کو بتانا پڑا کہ نہیں بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرے ادب پہ آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں لا یشربن احدکم قائما، تین ورڈ ہے۔ لا مانے نہیں، یشربن نہ پیے، شریب اکلا مانے کھانا، اکلا مانے کھانا، اور شریبہ مانے پینا، اسی سے شراب ہے۔ شراب اردو میں جس کو شراب بولتے ہیں، عربی میں اس کو شراب نہیں بولتے۔ اگر ہم شراب بولے اور ہم سوچیں گے ہم عربی والا بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی پینے کی چیزیں ہیں۔ عربی میں شراب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو پیا جاتا ہے، پینے والی چیز، شربت ہو سکتی ہے، کولڈ ڈرنک ہو سکتا ہے، پانی ہو سکتا ہے، دودھ ہو سکتا ہے، سب شراب ہے، پینے والی چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کھانے والی چیزیں اور پینے والی چیزیں۔ تو یا شریبہ مانے پینا، لا یشربن، ہرگز ہرگز، یہ لا مانے نہیں، اور جب نون پہ شدہ آ جاتا ہے تو اس کے معنی ہرگز ہرگز کے معنی میں آ جاتا ہے۔ لا یشربن، ہرگز ہرگز نہ پیے، احدکم، یہ تو میننگ آپ کو کرنا پڑے گا، احدن کوئی ایک، اور کم مانے تم میں سے، مسلمان میں سے۔ لا یشربن احدکم، تم میں سے، یعنی کون؟ مسلمانوں میں سے، کیونکہ نان مسلم کا تو کھانے سے پینے سے کوئی، کھانے پینے کے آداب سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت کے مطابق بھی کھائے گا تو اس کو ثواب ملنے والا، کیونکہ ثواب تبھی ملے گا جب آدمی ایمان والا ہو۔ تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز نہ پیے کوئی بھی چیز، قائمن، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، قامہ یقومو اس سے پہلے آ چکا ہے، اسی سے ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو قیام کرتے ہیں، اسی سے قومہ ہے، اس سے پہلے لیکچر میں آ چکا ہے، تو قائمن مانے کھڑے ہو کر،
تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر نہ پیے. یہ حدیث کا مطلب ہے گویا کھانے پینے کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو بیٹھ کر کے کھانا پینا چاہیے, کھڑے ہو کر کھانا پینا نہیں چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کھڑے ہو کر کھانے پینے کا حکم کیا ہے؟ کھا سکتے نہیں کھا سکتے, پی سکتے نہیں پی سکتے, کیا حکم ہے؟ پیئیں گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا, یہ گناہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, جو سوال ہے سمجھ آ رہا؟ کھڑے ہو کر کھانے پینے کا حکم کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حدیث تم کو بتاتی ہے لام آیا ہے اور ہرگز ہرگز آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہرگز گنجائش نہیں ہے, کھڑے ہو کر کھانے پینے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کھڑے ہو کے کھانا پینا گناہ ہے, اور اسی لیے ایک فرقہ ہے جس کو ظاہری فرقہ کہا جاتا ہے. ظاہری مطلب جو دکھتا ظاہر پر حکم لگا دیتا ہے, ظاہر پر حکم لگا دیا تو یہ کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا حرام ہے, اگر کوئی آدمی کھائے پیے گا تو گنہگار ہوگا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یاد رکھیے گا, ایک حدیث سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ساری حدیثیں جب ازبر ہوتی ہے سامنے نا, تب جا کے مسئلہ نکلتا ہے. علماء, صحابہ, محدثین, تابعین میں جو اختلاف ہوا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس 100 حدیثیں آ گئی, کسی کے پاس 80, کسی کے پاس 90. تو جس کے سامنے جتنی حدیثیں تھی اس میں کھنگالا, اس کے بعد فتویٰ دے دیا. بعد میں پتا چلا نہیں, جو حدیث ہم کو نہیں معلوم تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی, جب وہ حدیث بعد میں آ گئی تو علماء کرام نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. یہ ہم جانتے ہیں. تو ایک حدیث سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ حدیث جو بورڈ پہ لکھی ہے آپ کے سلیبس میں, وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ کھانا پینا, اس کے ظاہری لفظ سے پتا چل رہا ہے کھانا پینا کھڑے ہو کر یہ گناہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اب آتے ہیں اس حکم پہ کہ کیا حکم ہے اس کا. تو ایک تو حدیث بتا رہی, دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہوئے. یہ مشہور حدیث ہے. یعنی حجۃ الوداع کے ٹائم, کیا نام, حجۃ الوداع کے ٹائم پہ یا فتح مکہ کے ٹائم کا واقعہ کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی رہے تھے. پہلی وہ ہے. دوسری ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کھڑے ہو کے کھا پی لیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ بھی کھڑے ہو کے کھانا پینا صحابہ سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو اب ظاہر سی بات ایک حدیث تو ہے بالکل نہیں گنجائش ہے, اور دوسری حدیث بتا رہی ہے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ نہیں انہوں نے کبھی کھایا کھڑے ہو کے, کبھی کھڑے ہو کر پی لیا ہے. تو اب جب ساری حدیثیں سامنے آ جاتی تو اس کا حکم یہ نکلتا ہے کہ بھائی کھانا پینا کھڑے ہو کر یہ جائز ہے, لیکن اچھا نہیں ہے. جائز ہے آدمی جو کھا لیا پی لے تو بہت گنہگار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ عام طور سے معمول جو صحابہ کرام کا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا بیٹھ کر کے کھانے پینے سے تھا. معمول جو کثرت کے ساتھ اکثر جو آپ کا کھانا پینا ہوتا ہے بیٹھ کر ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار بطور جواز کے لیے جائز ہے, بطور جواز جائز بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کے پی لیا, صحابہ کرام نے بھی کبھی کھڑے ہو کے کھا پی لیا. تو کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ جائز ہے, لیکن افضل کیوں میں بول رہا ہوں ہے, یعنی بیٹھ کر کھانا پینا افضل ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی تھا, معمول آپ کا ہی تھا بیٹھ کر کے کھانا پینا کثرت کے ساتھ تھا. کبھی اکا دکا سال میں 1-2 بار کبھی کھڑے ہو کے کھا لیے پی لیے, تو اس سے پتہ چلا کہ جائز ہے, بہرحال گنجائش اس کی نکلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کھانے پینے کا دوسرا ادب تھا, بیٹھ کر کے کھانا پینا. تیسرا ادب آتے ہیں, ایک بار حدیث دیکھ لیں, لا یشربن, ہرگز ہرگز نہ پیے تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر کے. اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جو جوتے والا مسئلہ تھا یا کھانے والا مسئلہ, پہلا حکم آ گیا کہ آدمی کو چال لینا چاہیے, پلیٹ وغیرہ, یا اسی طرح سے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے بچنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی, اسلام بہت آسان دین ہے, ہر ایک کے لیے, ہر جگہ کے لیے ہے. بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے بیچاروں کے پاس کہ کھڑے ہونے یعنی بیٹھنے کی مجبوری ہو, یعنی بیٹھ نہ پاتے ہو. جیسے ہم بہت سارے لوگ تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ بیچارے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس ایسی مجبوری ہے تو بہرحال اس کے لیے اسلام نے گنجائش رکھا ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے کھا پی سکتا ہے. بہرحال معمول نہیں بنانا چاہیے اس حدیث کو سمجھ کر کے کہ مطلب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کھڑے ہو کے کھا پی لیا کرتے, صحابہ کرام بھی کھا پی لیا کرتے تھے. تو اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے ہمیشہ بیٹھ کر کے کھانے پینے کی. لیکن اگر کبھی کھا پی لیے کھڑے ہو کے تو کوئی گنجائش, آپ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہونے والی, لیکن آپ کو پیاس لگی ہے تو اب پانی نکالے اور وہاں کھڑے ہو کے پی لیے چلے گئے, تو کوئی انشاءاللہ دقت کی بات
نہیں لیکن معمول نہیں بنا. معمول سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ورڈ بار بار بولو, معمول. ہاں مطلب بار بار وہ چیز دہرانا نہیں چاہیے. ٹھیک اپنی جگہ پہ جائز ہے, لیکن افضل بہرحال کھڑے ہو کے کھانا پینا نہیں ہے. تیسرا حکم یعنی تیسرا ادب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. قال مانے کہا, قال رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا کہا؟ حدیث اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ الی آخر الحدیث. کھانے پینے کا تیسرا ادب اذا مانے جب, اور اکلا مانے کون سا کھانا؟ انگلش میں اس کو کیا بولیں گے؟ ایٹنگ. اذا اکلا جب کھائے, احدکم تم میں سے کوئی بھی کھائے, فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھائے, یعنی جب تم میں سے کوئی کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اس کو وہ کھائے بیمینہ اپنے یمین مانے سیدھا, اب یمین مانے سیدھا, تو اس کو چاہیے کہ وہ فلیأکل بیمینہ, اس کو چاہیے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے. تو تیسرا ادب کیا ہوا کھانے کا؟ پہلا ادب ہاں کھانا ویسٹ نہ کرے, پلیٹ وغیرہ ہاتھ وغیرہ چال لے. دوسرا بیٹھ کر کے کھڑے ہو کے نہیں. اسی طرح تیسرا سیدھا ہاتھ سے کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلیأکل بیمینہ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ بک میں اور اذا حدیث نہیں ملی کیا؟ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ ملے چلیے حدیث عربی دیکھیں گے, عربی ٹرانسلیشن گھر پہ پڑھیں گے, عربی یہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا فلیأکل بیمینہ, چاہیے کہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ اذا مانے جب, وَإِذَا اور جب, شریبا دو ورڈ تو یاد ہو, اکلا اور شریبا. وَإِذَا شَرِبَ اور جب پیے, فَلْيَشْرَبْ تو چاہیے کہ وہ پیے بیمینہ, یمین مانے سیدھا, اور یسار مانے یاد رہے گا, یمین سیدھا اور یسار الٹا. وَإِذَا شَرِبَ اور جب پیے, فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ تو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے پیے. حدیث یہاں پہ تھوڑی سی ہے, دوسری حدیثوں کو ملائیں گے تو چونکہ حدیث آگے تو اسے ضمن میں اور ایڈ کر لیتے ہیں جو دوسری حدیثوں کے اندر ہے. ایک تو جب کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے, جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جب تم میں سے کوئی کسی کو کوئی سامان دے تو سیدھے ہاتھ سے دے, اور جب کسی سے کوئی سامان لے تو بھی سیدھے ہاتھ سے لے, یعنی لین دین بھی سیدھے ہاتھ سے. یعنی اسلام اتنا اہم ہے نا, اتنا جامع ہے کہ کہیں کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا بھی کیا کروں دایاں بایاں, نو کنفیوزنگ, کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کر دیا, یعنی کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے, اللہ کے رسول نے بتا دیا. حالانکہ بائیں ہاتھ سے کھائے گا تو بھی پیٹ بھر جائے گا, لیکن داہنے ہاتھ سے کھانا یہ یہ فطری چیز ہے. داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے, داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے. کسی کو کوئی سامان دینا ہے تو بھی داہنے ہاتھ سے, کسی سے کوئی سامان لینا ہے تو داہنے ہاتھ سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیوں بھائی داہنے ہاتھ کی اتنی تاکید کیوں داہنے ہاتھ سے کھانا پینا لین دین کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان کی. آگے حدیث ہے. کتنے لوگوں کے پاس حدیث؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. 1 2 3 4. آپ کے پاس ہاں بک لے لو بھائی, تب تھوڑا اور زیادہ مزہ. کیوں بورڈ میں بھی لکھتا نا تو تھوڑا ٹائم میرا. چلیے بازو والے میں دیکھ لو ذرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا رہے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ کیونکہ بے شک شیطان یاکلو اکلا سے, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یاکلو کیونکہ شیطان کھاتا ہے, بِشِمَالِهِ میں نے یسار کہا تو یہاں شمال آیا, تو یسار مانے بھی الٹا ہوتا ہے اور شمال مانے بھی الٹا ہوتا ہے.
دونوں لفظ الٹے کے لیے آتا ہے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان کھاتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے، ویشرب بشمالہ، و مانے یشرب شراب، یشرب پیتا ہے، بشمال اپنے الٹے ہاتھ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتا دیے کہ کیوں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا کون؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلا نا یہاں پہ کہ شیطان بھی کھاتا پیتا ہے، اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. بہت سارے لوگ شیطان کے بارے میں پتہ نہیں کھاتا پیتا، فرشتے نہیں کھاتے پیتے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان اور جنات اور دیگر جانور جو ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے ضروری ہے. تو شیطان کھاتا بھی ہے اور شیطان پیتا بھی. ایک حدیث، اس حدیث سے یہ معلوم پڑا. دوسرا یہ شیطان کون سے ہاتھ سے کھاتا پیتا؟ الٹے ہاتھ سے. تیسرا پتہ چلا شیطان کے بھی ہاتھ ہے. شیطان کے بھی ہاتھ ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ ہے، الٹا سیدھا دونوں ہے، تو کھاتا الٹا سے ہے. تو یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے اندر 3 چیز بتایا. شیطان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں. بولے شیطان تو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. اسلام نے ہم کو پوری نالج دے دیا ہے، کیونکہ وہ خطرناک ہے نا، دشمن ہے، تو اس سے بچنے کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ بتایا. ایک تو یہ کہ شیطان ہے. بہت سارے لوگ زیادہ بزرگی چھا جاتے، بولے شیطان کا کچھ نہیں ہے. شیطان ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہیں اور کھاتا پیتا الٹے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم جو بہت سنتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو آدمی جس قوم کی کاپی کرے گا، اسی میں سے شمار ہو جائے گا. تو اگر بائیں ہاتھ سے ہم کھاتے پیتے تو کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ تو گویا ہم کس کے بھائی بن جائیں گے؟ شیطان کو. اور شیطان کہاں جائے گا؟ تو اس کے بھائی بھی جائیں گے. ظاہر سی بات ہے اگر شیطان کی بس پہ سوار ہوں گے تو شیطان کی بس تو جنت میں جانے والی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی داہنے ہاتھ سے کھانے پینے کی وجہ بتا دیا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ پیو، کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، اور جو شیطان کو کاپی کرے گا وہ شیطان کے ساتھ میں رہے گا، اور جو شیطان کے ساتھ میں رہے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنے کا مطلب ہے. اب شیطان کھاتا پیتا ہے، ایک تو معنی یہ بیان کیا گیا کہ شیطان واقعی کھاتا پیتا ہے. دوسرا، اور یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ شیطان کے جو چیلے چپاٹے ہیں، جو شیطان کو لائک کرتے ہیں، زبان سے تو کوئی نہیں کرتا لائک، لیکن عمل سے اکثر لوگ کرتے ہیں. شیطان کو زبان سے کوئی نہیں کہتا میرا پیارا ہے، لیکن عمل سے بتاتے نہیں وہ میں اس کا پیارا ہوں یا میں اس کی چیز کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، عمل سے بتا رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی یعنی بائیں ہاتھ سے کون کھاتا پیتا ہے؟ شیطان کھاتا پیتا ہے. اور جو شیطان سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ بھی کھاتے ہیں. شیطان کے جو دوست ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے. تو آپ بتائیے شیطان کا دوست بننا ہے یا رحمان کا دوست بننا ہے؟ اور رحمان کے بندے، رحمان کے چاہنے والے، رحمان کے پسندیدہ لوگ کون سے ہاتھ سے کھاتے پیتے؟ سیدھے ہاتھ سے. تو یہ تیسرا ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب آتے ہیں چوتھے نمبر پہ. ان عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ. عمرو بن شعیب ایک بہت سلسلہ ہے، دیکھیے ایک ایک ورڈ کا. ان عمرو بن شعیب، عمرو بیان کرتے ہیں اپنے ابا سے. یہ صحابی بھی نہیں ہے، صحابی بعد میں ان کے دادا آ رہے ہیں. عمرو بیان کر رہے ہیں اپنے ابا شعیب سے، اور شعیب بیان کر رہے ہیں ان کے دادا سے. اور وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. کھانے کا چوتھا ادب یہ ہے کل. یہ دیکھیں امپریٹیو سینٹینس ہے. کل معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ کھاؤ. ہاں ابھی آیا. اکلا مانے کھانا، اور کل مطلب امپریٹیو سینٹینس ہے، کھاؤ. ایک ہوتا ہے دیکھیے یہ کا کل، اور ایک ہوتا ہے قل. مخرج کی امپورٹنٹ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد نہیں ہے، قل هو اللہ احد نہیں، قل هو اللہ. قل 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 قل، دونوں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر دھیان نہیں دیں گے نا اور یہ جگہ پہ یہ والا پڑھ لیں تو پھر مسئلہ پورا گڑبڑ ہو جائے گا. تو کل اکلا سے بنا، کل مانے کھاؤ، کل مانے کھاؤ،
वशरब और पियो, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं खाओ और पियो, वलबस, वलबस मैंने मीनिंग निकालने के लिए एक आसान तरीका बताया था, रूट लेटर याद है? तो इसका रूट लेटर निकालो जरा। रूट लेटर कितना रहता है? रूट लेटर मालूम है ना? इससे पहले एक लेक्चर बताया था। आपने पेड़ देखा पत्ता नहीं है, आपने पेड़ देखा है ब्रांच नहीं है, आपने पेड़ देखा फल नहीं है, आपने पेड़ देखा फूल नहीं है, देखिए ना। लेकिन एक पेड़ आप बता दो जिसका जड़ नहीं है, जिसका रूट नहीं है। कोई पेड़, साइंस में नहीं पढ़ा हूं उतना जितना आप लोग पढ़े हैं, कोई पेड़ है दुनिया में कि उसका रूट ही नहीं है? बगैर रूट का कोई पेड़ नहीं होता है, बगैर जड़ का कोई पेड़ नहीं होता है। तो जैसे बगैर जड़ का कोई पेड़ नहीं होता है, ऐसे ही बगैर रूट लेटर का कोई वर्ड नहीं होता है। हर वर्ड में कोई ना कोई रूट लेटर होगा। वर्ड और लेटर समझ आ रहा है ना? जैसे वलबस ये वर्ड है, लाम लेटर है, बा लेटर है, सीन लेटर है। तो हर वर्ड का एक, यानी हर वर्ड में रूट लेटर का होना जरूरी है। और रूट लेटर का जो नंबर होता है वो 3 होता है, 1 2 3 हर एक में। जैसे यहाँ पे है व शरब, वा अलिफ शीन राबा, तो इसमें तीन वर्ड निकालेंगे, 3 लेटर, तो शरीबा, शीन निकलेगा, रा निकलेगा, बा, शरीबा माने पीना। तो कुछ तो इसके अंदर पीने का जिक्र है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए वल बस, तो मैं इसका मीनिंग रूट लेटर निकालता हूं, लाम बा सीन, लबिसा माने नहीं आया, तो अब हाँ, तो बा के बाद अलिफ जोड़ के पढ़ेंगे, ला यानी बा के बाद अलिफ, लाम बा अलिफ सीन, क्या लिखेंगे? लिबास जानते? यलबस नहीं जानते थे, लिबास जानते हैं। तो गोया वलबस और चाहिए कि पहनो, कुल खाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खाओ पियो और कपड़ा पहनो, लिबास पहनो, वह तसद्दक और सदका भी करो। ये सब जायज काम है। ये क्या है? सब जायज काम है, ये हलाल काम है। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हलाल हैं, पाकीज़ा, उनको खाने का हुक्म दिया है, पहनने पीने का हुक्म दिया है, पहनने का हुक्म दिया, सदका खैरात करने का हुक्म दिया है। लेकिन इसमें खाने पीने का आदब कहाँ आया भाई? हमारा जो चैप्टर खाने पीने के आदाब, तो इसमें तो खाने पीने का कोई अदब नहीं। अल्लाह का रसूल कह रहे खाओ पियो पहनो और सदका करो। आगे उसके आदाब बता रहे हैं। क्या आदाब है? मिन गैरी, फी गैरी, गैर माने नहीं, सर्फ माने होता है इसराफ। इसराफ मालूम है? फजूल खर्ची जानते? फजूल खर्ची, फजूल खर्ची नहीं मालूम? वेस्ट करना, इस्तेमाल करना, जी आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप उसको ले रहे हैं, तो इस्लाम के अंदर फजूल खर्ची बहुत बड़ा गुनाह है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीजों का हुक्म दिया, ये जायज है। आप खाओ पियो, लिबास पहनो, सदका करो, फी गैरि सरफिन, लेकिन इसराफ नहीं होना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ओवर स्पेंड नहीं होना चाहिए। अब ओवर स्पेंड खाने में क्या हो सकता है, पीने में क्या हो सकता है? आपको इतने चावल में आपका पेट भर सकता है और आप इतना ले लिए हैं, अब खा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, बार बार दोहरा रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, कि जिन चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, उसमें करने वाले का फायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फायदा नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दर्जा बढ़ेगा नहीं। बात समझ आ रही है? हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस को ऊंचा नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होने वाला है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों को करने में इंसान का अपना फायदा है, और जिन कामों से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया है, उन कामों के करने में इंसान का अपना नुकसान है। अल्लाह ताला ने कहा ये काम करो, तो करोगे तो आपका फायदा होगा, 100% आपका फायदा है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। जिस चीज के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसमें हमारा ही फायदा है, और जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने रोक दिया उन चीजों के करने में हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाओ पियो और लिबास पहनो और इसी तरह सदका करो, फी गैर इसराफिन, लेकिन फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, हद से ज्यादा नहीं, इसराफ नहीं, फजूल खर्ची नहीं, ज्यादा नहीं। अब इसका हमारा ईमान होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा किए तो गोया नुकसान किसका होने वाला है? किसका नुकसान होने वाला है? अब मैंने बताया एक एग्जांपल देखिए कि आपका इतने चावल में आपका पेट भर जा रहा है, अब आपने इतना निकाल लिया है, अब आप खाएंगे तो आप फजूल खर्ची करेंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस को की मुखालफत करेंगे, नुकसान क्या होगा आपका मालूम है? क्या नुकसान? हम एक तो माशाल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे, है ना,
نماز میں نہیں پہلے کیا کریں گے بھائی، اتنا کھانے کے جب اتنا کھا لیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. پھر آپ کو ارے پیٹ تو باہر بعد میں ہے، آپ کو پہلے باتھ روم میں جانا پڑے گا پتہ نہیں کتنی بار. آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. بہت ممکن ہے کہ آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، اور روز آنے کا معمول بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کڈنی وغیرہ فیل بھی ہو سکتی ہے. سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں ہمارا پیٹ اتنا ہے، یہ جو بیچ میں خالی جگہ ہے نا، اتنا پیٹ ہے فار ایگزامپل، سب کا ہی صحیح ہے، اتنا ہمارے پیٹ کے اندر گنجائش ہے. بازو میں کوئی ہوا نہیں بھرا ہوا ہے، یہ جو یہ اطراف میں ہے نا، کہیں کڈنی ہے، کہیں پھیپڑا ہے، کہیں دل گردہ ہے، کوئی کچھ الگ الگ چیزیں لگی ہوئی ہیں نا ہمارے پیٹ سے. اب ہم اتنا بھرے تو ماشاءاللہ کڈنی اپنی جگہ پہ ہے، پھیپڑا اپنی جگہ پہ ہے، کلیجی اپنی جگہ پہ، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ اس میں بھرتے جا رہے ہیں تو یہ پھولے گا. اب جب پھولے گا تو سائڈ والے کو دبائے گا. ہمارا جو پیٹ اس چمڑی نکال کے تو باہر نہیں نکالتے گا تھڑی کو، یا ہمارے کڈنی کو تو باہر نہیں نکالے گا، لیکن اب اس کو دبا رہا ہے بار بار. اور جب اس کو دبا رہا ہے تو ظاہر سی بات اس کو اپنا کام کرنے میں دقت آ رہی ہے، اپنا کام کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے. اور لگاتار آپ کڈنی کو پریشان کریں گے تو کڈنی ایک دن کیا کرے گی، اپنا کام کرنا بند کر دے گی. اتنا کھائیں گے تو جسم کے سارے پارٹ کو اپنا کام کرنے کا اچھا خاصا موقع ملے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لو. ایک ہوا کے لیے چھوڑ دو، گیس وغیرہ بھرنے کے لیے، ہوا وغیرہ کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، اور تیسرا کھانے کے لیے. ابھی بولیں گے یار اتنے میں میرا پیٹ بھرتا، اتنا بڑا میرا پیٹ ہے، اس میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تو اتنا لگے گا. میں اپنے پیٹ میں آدھا کلو چاول ڈال سکتا ہوں. چلو روٹی کی مثال دیتا ہوں، 5 روٹی کھاتا ہوں یا 4 روٹی کھاتا ہوں، میرے پیٹ بھرتا ہے، ایک دم فل ٹاس ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد بولتے ایک کام، 4 روٹی کے بجائے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 1.5 روٹی کھانا پڑے گا. تو آپ بلا شبہ بولے اسلام نے ہی کہا 1.5 روٹی کھاؤ، لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دن میں صرف 2 ہی بار کھاؤ. کم کھاؤ، 3 گھنٹے بھی کھاؤ بھائی، لیکن ایک ساتھ اتنا بھر لینا یہ صحت کے لیے نقصان دہ. دن میں 3 بار کھاؤ، 4 بار کھاؤ، لیکن تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اس سے آپ کا ہاضمہ اچھا رہے گا. تو میرا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، اس میں بالکل آزادی آپ کے پاس. الحمدللہ اس کو جو چیز حلال ہے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، لیکن پابندی لگا دیا ہے. پابندی کیا لگا دیا ہے کہ آپ کھانے پینے میں اور لباس پہننے میں، صدقہ خیرات کرنے میں اسراف نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ یعنی فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں، اوور اسپینڈ نہیں کر سکتے ہیں. نقصان کیا ہوگا یقین پہلے یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو نقصان ہونے والا ہی ہے. پہلا نقصان یہ ہوگا زیادہ کھا لیں گے، زیادہ پی لیں گے تو آپ کا پیٹ پھول جائے گا اور آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. دوسرا کیا ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ لگاتار ایسا کھاتے پیتے رہیں گے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بھائی عید میں آپ 1000 روپے کا ڈریس پہن لو. نہیں 1000 روپے کا تو ہم کہے کو پہنیں گے. اب 1000 روپے آپ کی سیلری کا اجازت دیتی ہے، آپ 2000 روپے کا 3000 روپے کا لے کے آ رہے ہیں. آپ کے گھر میں 5 ممبر ہیں، 5 لوگوں کے لیے ڈبل کا لے کے آ رہے ہیں، تو پتہ چلا عید کے بعد آپ کو ہوٹل پہ چائے پینے کا بھی پیسہ نہیں بچے گا. آپ کی معیشت جو ہے تباہ ہو جائے گی. آپ فقر و فاقہ کے دہانے پہ چلے جائیں گے. آپ غریب ہو، کنگال ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی چادر دیکھ کر کے پیر نہیں پھیلائیں گے، بلکہ چادر سے زیادہ پیر پھیلائیں گے. یہ بات آ رہی نمبر 1 کہ آپ کو کیا نقصان ہوگا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کی معیشت اور آپ کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس ڈس بیلنس کا شکار ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ آپ نے مخالفت کس کی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی انڈائریکٹ طور پہ مخالفت کر رہے ہیں. اور اللہ کی مخالفت کرنے والوں کی سزا آخرت میں کیا ہونے والی ہے، جہنم. سزا تو عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی شرط یہ. دوسرا یہ کھانے پینے کے آداب میں یہ ہے کہ آپ لمٹ میں کھاؤ، لمٹ میں پیو، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ پہنو، صدقہ خیرات کرو. ایسا نہیں کہ جیب میں ہے تو کسی کو اٹھا کے دے دے جوش میں، پورا جیب خالی ہو گیا، ابھی 1 مہینہ راشن کیسے آئے گا. اسلام نے یہی کہا نا. اسلام کو زیادہ ہوتا مطلوب نہیں، یاد رکھیے گا ایک چیز اور اہم تھی، اسلام کو بہت ڈھیر ساری نیکیاں نہیں مطلوب ہے، بلکہ جو نیکیاں ہو وہ پیور ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. کم رہے گی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. چھوٹا اخلص دینک، اپنے دین کو پیور رکھو، ملاوٹ سے پاک صاف رکھو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، کم کرو. یکفیک العمل القلیل، تو تھوڑا کام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بہرحال پہلی کھانے پینے کے آداب میں یہ حدیث اس لیے فٹ ہو رہی ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لمٹ کراس نہیں ہونا چاہیے، اس میں نقصان آپ کا ہوگا. والمخیلۃ، مخیلتاً
ایک تو اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا مخیلتن، ابھی سے پہلے خویلا کا لفظ آ چکا ہے، کہاں پہ آیا؟ تکنے والی حدیث میں. اس کا معنی کیا بتایا تھا؟ تکبر. تو یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر مطلب آپ ماشاءاللہ ہر 2000 روپے کا سوٹ لے کر آئے ہیں، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنے کا ہے. اکثر لوگوں کے یہاں بیماری لگی ہے، شادی میں جاؤں گا، پارٹی میں جاؤں گا، اور کالج کی پارٹی ہو رہی ہے یا فلاں جگہ ہو رہی ہے، اب جاؤں گا تو سب میرے کپڑے کو دیکھیں گے، تو میرا دوست تو کروڑ پتی کا بیٹا ہے اور میں تو غریب، لیکن مجھ کو بھی چاہیے. کیوں؟ ایک دکھانا مطلوب ہوتا ہے. تو اگر کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن تکبر کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. کھاؤ لیکن کسی کو اپنے سے کمتر بتانے کے لیے نہیں، کھاؤ پیو اپنا اسٹیٹس لوگوں کو بڑا بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے طور پر کھاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو روزانہ بکرا کھاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو کم پہ کھا لو. لیکن بکرا کھانے کی اجازت ہے، لیکن بکرا کھا کے مرغی کھانے والوں کا مذاق اڑانے کی اجازت. بات سمجھے؟ آپ 2000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، لیکن 2000 کا سوٹ پہن کر کے 1000 2000 500 300 روپے والوں کا مذاق اڑانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. مخیلت معنی ہوتا ہے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو ہائی سمجھنا، اونچا سمجھنا، اس کی اجازت نہیں ہے. جہاں دیکھیے بہت بنیادی چیز آ رہی ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن دوسری وجہوں سے وہ حرام ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں حلال ہیں، کھانا حلال کی حرام، پینا حلال یا حرام؟ حلال چیزیں. کپڑا پہننا حلال یا حرام؟ اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا حلال یا حرام؟ یہ سب حلال ہے. لیکن جہاں آپ نے اسراف کیا، جہاں آپ نے تکبر کیا، جہاں آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو یہ آپ کا جو دکھانے والا سامان ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ کھانے پینے کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ تھا کہ ضرورت بھر کھاؤ پیو، اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو. آپ دیکھو شادی بیاہ میں کیسا کرتے ہیں. یہ چونکہ ہم لوگ جس علاقے سے جڑے ہوئے ہیں وہ دعوتوں کا علاقہ ہے. پارٹی وغیرہ میں دیکھیے ایک آدمی کی دعوت ہوتی ہے، پورے گھر والے چلے جاتے ہیں، پورے خاندان والے چلے جاتے ہیں. میں اس پہ عیبزنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں جب شادی کے ٹیبل پہ یا پارٹی کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کھانے کے ساتھ لوگ کتنا زیادہ اتیاچار کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹیبل پہ 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی تو کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے بیچ میں کہ وہ پورا جو ڈش آتا ہے نا سالن کا اور بکرے والا، وہ پورا اپنے ہی پلیٹ میں ڈال دیتا ہے. مطلب ایسا آزو بازو میں دکھتے ہیں، پہلی بار پایا کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آدمی پورا ڈال لیا. ہم لوگ بولے یار اب ظاہر سی بات ہے یار اتنا سارا ڈال لیا، کھا پائے گا نہیں پائے گا. وہ بھی بولا نظر تو لگنے والی ہے. واللہ بتا رہا ہوں وہ پورا پلیٹ تو بھگونا الٹ لیا اپنے اس میں، لیکن وہ کھا نہیں پایا. بندہ 2 یا 3 بوٹی سے زیادہ کھا نہیں پایا. وہ محنت کر رہا ہے اندر لے جانے کے لیے، اندر ہی نہیں جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کسی کا حق ماریں گے تو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. تو بہرحال کھانے پینے کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. 4 لوگوں کے بیچ میں کھا رہے ہیں تو اس کی بھی ضرورت بھر کھانا پینا چاہیے. ضرورت سے زیادہ کھانا پینا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کلو، یہ تو حدیث تھی نا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. قرآن کریم کی آیت بھی ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ واشربوا اور پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو. جو اطباء ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ جو قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے کلو کھاؤ واشربوا پیو ولا اسراف نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نا پورا کا پورا ہیلتھ کا اصول اسی ٹکڑے کے اندر آ گیا. اگر آدمی اس آیت قرآن کریم کے اس ایک ٹکڑے پر عمل کر لینا تو 60-75% بیماریوں سے وہ بچ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا تو یعنی آدھے سے زیادہ بیماریاں اس سے غائب ہو جائیں گی. کیونکہ اکثر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے، پیٹ سے بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ یا تو آدمی کھاتا نہیں ہے، ہڑتال پہ بیٹھ جاتا ہے تو بھی ICU میں چلا جاتا ہے. اسلام نے مخالفت کیا، کل کھاؤ. تو ایک تو یہ کہ اگر اسلام کی تعلیمات کا آدمی اڑائے گا مذاق تو کیا ہوگا، وہ بیمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. علماء کرام کہتے ہیں کہ صحت کی بنیادی اصولیات میں سے یہ آیت ہے کہ کھاؤ پیو، نہیں کھاؤ گے تو بھی بیمار ہو جاؤ گے اور اسراف کرو گے تو بھی بیمار ہو جاؤ گے. تو یہ گویا قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے. اس کے بعد ایک نیا عنوان ہے
جی جیسے کہ مجھے کھانا پینے کا بہت شوق ہے، تو ابھی گھر میں کچھ اچھا بنتا ہے تو میں زیادہ کھا لیتا ہوں. ہاں ایسا کھاتا ہوں مطلب پیٹ بھر لیتا ہوں. ہاں، مجھے کھانے سے میرے کو آپ پیٹ بھر کھائے تو اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے. مطلب اچھا خاصا مطلب اچھا خاصا، ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، درد ہو یا کچھ بھی ہو تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ خراب ہو گیا، دوا دے دو، بہت درد کر رہا ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ٹیبلٹ دے رہے ہیں وہ کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانے کے بعد کھانا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے اس کو کھانے کے بعد کھانا ہے. تو آپ اتنا نہ کھائیں کہ بولے ڈاکٹر صاحب اگر وہ ٹیبلٹ کھانے کی گنجائش ہوتی تو ایک نوالا اور نہیں کھاتا. مطلب ایک دم فل مت کیجئے گا کہ مطلب آپ سانس لینا بھی ناممکن ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال پیٹ بھر کے کھانا گناہ نہیں ہے. اب آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ تو دیکھیں پیٹ بھر کے کھانا نا اسراف نہیں ہے. آپ اتنا کھا لیتے ہیں نا کہ وہیں کھائے وہیں لیٹ گئے. آپ اتنا کھا لیے نا، آپ اتنا کھا لیے نا کہ اگر آپ ہلکا سا اگر ڈکار اندر آئے تو پورا باہر آ جائے. یہ ہے اسراف. سمجھ میں آنا؟ اسراف کے اندر ایک تو یہ گرانا پڑانا، ادھر ادھر پھینکنا، دوسرا ہے کہ آپ اتنا کھا لیے ہیں کہ اب آپ سانس بھی نہیں لے پا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ارے پلیٹ صاف کرو، رک جا ذرا ایک راؤنڈ مار کے آتا ہوں پھر آتا ہوں. تو یہ اسراف ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ڈھابے پہ جاتے تو یہ اسراف ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب آپ بول رہے ہو پیٹ بھر کے کھانا کہاں جائز ہے؟ دیکھیے سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لے، یہی سنت ہے. لیکن اس سنت پر عمل کرنے والے کم ہیں. تو بہرحال ان کی تسلی کے میں حدیث بتا دیتا ہوں. پیٹ بھر کے کھانا بھی جائز ہے. کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے. وہ بیچارے راستے میں پڑے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، کچھ طاقت نہیں تھی، ان کا گھر دوار تو تھا نہیں، بیوی بچے تھے نہیں ان کے کہ مطلب کہیں سے مل جائے. تو بولے بہت بھوک لگی تھی اور میں ایک دن کیا ہوا راستے میں جا کے بیٹھ گیا. مین جو راستہ تھا لوگ آتے جاتے وہاں بیٹھ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی صاحب ایک آیت کا معنی مجھے سمجھاؤ. تو وہ آیت کریمہ کا معنی انہوں نے ابو بکر نے سمجھایا اور راستہ چلتے بنے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ آیت کریمہ کا معنی سمجھاؤ. حضرت عمر نے سمجھائے اور سلام کا جواب دیتے چل دیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتا اللہ کی قسم اس آیت کریمہ کا معنی مجھے پہلے سے پتا تھا. میں صرف اس لیے وہاں گیا تھا تاکہ ان کو ہماری حالت پہ ترس آئے کہ یہ روزانہ مدرسے میں رہنے والا طالب علم اصحاب صفہ میں سے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں رہنے والا ایک راستے میں کیوں پڑا ہوا ہے. تو ان کو لگے بھائی ان کو بھوک لگی ہے لے کے گھر پہ چلیں کہیں کھلا پلا دیں. لیکن ان لوگوں نے ہمارے مسئلے کا تو جواب دے دیا لیکن انہوں نے ہمارے چہرے کو اور ہماری مجبوری کو پڑھا نہیں. میں تو مایوس ہو گیا، پوچھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے دیکھ کر کے مسکرائے. ابو ہریرہ کیا بات ہے بھوک لگی ہے نا؟ ہاں اللہ کے رسول بہت تیز بھوک لگی. بولے چلو میرے ساتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے اپنے ساتھ لے کے گئے، اپنے گھر پہ گئے. گھر پہ بولے کچھ دودھ وغیرہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے. ایک بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک صحابی ایک گلاس تحفے میں دودھ دے کے گئے ہدیے میں گفٹ میں، وہ شاید اونٹنی کا یا بکری کا دودھ ہے وہی بس اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے دے دو ایک گلاس. ایک کپ مطلب پیالہ ہے، قدھون مانے پیالہ، ایک پیالہ تھا. اب پیالہ تو ایسا نہیں کہ ڈرم بھر کے ہو، پیالہ کتنا بھی بڑا ہوگا تو 1 لیٹر سے زیادہ نہیں آئے گا، 1.5 لیٹر پکڑ لو، اس سے زیادہ تو کوئی پیالہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ پیالہ اللہ کے رسول نے لیا اور ابو ہریرہ ماشاء اللہ دیکھے آج تو کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ جاؤ مدرسے میں جتنے بچے سب کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ بولے رہے یار یہ تو میری باری آئے گی نہیں. میرے اللہ کے رسول حدیث سنے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بولے یار اگر میری باری آئے گی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں ان کے حکم کو توڑ بھی نہیں سکتا تھا. میں گیا چاہتے نہ چاہتے ہوئے اصحاب صفہ کو بلایا، چلو بھائی اللہ کے رسول بلائے. بولے کائے کو دودھ رکھا ہوا ہے. اب سب صحابہ کرام انہی جیسے بھوکے تھے مدرسے والے. ارے یہ سب ابتدائی زمانے کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اصحاب صفہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور ابو ہریرہ کو دیا. ابو ہریرہ بولے شاید پہلا نمبر میرا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اس کو میں تم کو پینے کے لیے نہیں دیا، سب کو پلانے کے لیے دیا ہوں. ابو ہریرہ بیچارے سوچے یار. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ابو ہریرہ پلانے لگے سب کو، اور جب سب کو پلا دیا تو اللہ کے رسول نے کہا میں بچاؤں تم بچو، پیالہ ابو ہریرہ تم لو اور پی لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا. اللہ کے رسول نے کہا اور پیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو. میں اور پیا، دوبارہ تیبارہ اور پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ پورا بھر گیا. تو پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت بہرحال اسلام میں اندر ہے، لیکن اس کو معمول نہ بناتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آدمی کو کم کھانا چاہیے. دن میں 3 بار کھائے 4 بار کھائے کوئی دقت نہیں ہے. اسلام نے کوئی ٹائم نہیں فکس کیا کہ آپ کو اتنے بار کھانا ہے.
चलिए इंशाल्लाह बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में